مہنگائی ختم کرنے کے لیے زیادہ نوٹ کیوں نہیں چھاپے جاتے؟ تحریر بابر علی۔ کوئی بھی ملک قرضہ اتارنے کے لیے یا مہنگائی ختم کرنے کے لیے زیادہ نوٹ نہیں چھاپ سکتا، کیونکہ اس سے ملک ترقی کرنے کے بجائے مہنگائی آسمان کو پہنچ جائے گی اور لوگ کوئی چیز نہیں خرید پائیں گے۔ دراصل کرنسی نوٹ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسے ہم ویلیو دیتے ہیں۔ کرنسی نوٹ تو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، 100 روپے، 1000 روپے یا 5000 روپے، یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل دیکھو دنیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کی ویلیو حکومت طے کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے پاس 1 ارب روپے ہیں اور آپ زمین سے دور کسی دوسرے سیارے پر یا کسی گمنام جگہ پر موجود ہیں جہاں نہ آدم ہے نہ آدمزاد، آپ کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سنسان جگہ ہے، تو آپ اس 1 ارب روپے کا کیا کریں گے؟ وہاں تو اس 1 ارب روپے کی پتھر کنکر سے بھی اہمیت زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ پتھر سے آپ کیل ٹھونک سکتے ہیں، تو 1 ارب روپے تو کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر کرنسی نوٹ کی ویلیو اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسے ویلیو دے رکھی ہے۔ اگر کرنسی نوٹ استعمال کرنا چھوڑ دیں، خرید و فروخت کا نیا طریقہ نکال دیں، تو کرنسی نوٹ کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی۔ یہاں پر کرنسی نوٹ کی ویلیو اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسے ویلیو دے رکھی ہے۔ اگر لوگ کرنسی نوٹ استعمال کرنا چھوڑ دیں اور خرید و فروخت کا کوئی نیا طریقہ نکال لیں، تو کرنسی نوٹ کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی۔ ویسے بھی اولین زمانے میں لوگ کرنسی نوٹ استعمال کرنے کے بجائے مختلف اشیاء کے ذریعے لین دین کرتے تھے، تو پھر 5000 روپے جیب میں ڈال کر ہم ہفتے بھر کا راشن کیسے خرید لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل حکومت ضمانت دیتی ہے کہ اس کاغذ کے بے وقت ٹکڑے کی اتنی قدر ہے کہ اس سے ہم آٹا، چینی، چاول، دالیں، گوشت سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ اگر حکومت اپنی ضمانت واپس لے لے تو 5000 کے نوٹ کی وہی حیثیت ہو جائے گی جو ردی کے کاغذ کی ہوتی ہے۔ ہم نے کرنسی کی ویلیو جان لی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک بے پناہ کرنسی نوٹ چھاپ دے تو کیا ہوگا۔ فرض کریں حکومت پاکستان آج کرنسی نوٹ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ بازار کا رخ کریں گے اور دھڑا دھڑ چیزیں خریدنا شروع ہو جائیں گے۔ پورے ملک میں دوسرے لوگ بھی بیک وقت یہی کام کر رہے ہوں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ چیزوں کی طلب، ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ معیشت کا اصول یہ ہے کہ جب چیزوں کی طلب بڑھ جاتی ہے تو ان کی قیمت خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ معیشت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی کثرت ہو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہر شخص امیر ہو جائے تو عین یہی کام ہوگا کہ جو چیز پہلے 1000 روپے کی مل رہی تھی وہ 2000 کی ملنا شروع ہو جائے گی، اور اس طرح چیزوں کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ لوگ کوئی چیز نہیں خرید پائیں گے۔ کسی بھی ملک میں جتنے پیسے ہوتے ہیں ان پیسوں کے مطابق ہی چیزوں کی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ معیشت کے اس سادہ اصول کے باوجود ہنگری، زمبابوے اور دیگر ممالک نوٹ چھاپنے کا تجربہ کر چکے ہیں۔ ان ملکوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے نوٹ چھاپنا شروع کر دیا۔ یہ بات ہے وسطی یورپ میں واقع ملک ہنگری کی۔ ہنگری کی حکومت نے 1945 تا 46 میں بے پناہ کرنسی نوٹ چھاپ دیے۔ زیادہ نوٹ چھاپنے کی وجہ سے ہنگری کو تاریخ کی سب سے بدترین ہائپر انفلیشن مہنگائی کی بلند شرح کا سامنا کرنا پڑا۔ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھنے کے نتیجے میں ہنگری نے تاریخ کا سب سے بڑا نوٹ یعنی 10 کروڑ ارب کا نوٹ چھاپا۔ اس کے بعد بھی جب مہنگائی کنٹرول نہ ہو سکی تو ہنگری کو پرانی کرنسی چھوڑ کر کسی دوسری کرنسی پر منتقل ہونا پڑا۔ ایسی ہی ایک اور مثال ہمارے پاس زمبابوے کی موجود ہے۔ کسی بھی ملک کا انفلیشن ریٹ اگر 50% سے بھی بڑھ جائے تو وہ ہائپر انفلیشن میں شمار ہوتا ہے، وہ اس ملک کے لیے شدید ترین پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ لیکن سن 2008 میں زمبابوے کا انفلیشن ریٹ 79.6 ارب فیصد تک پہنچ گیا تھا۔ اسی صورتحال کے مدنظر زمبابوے حکومت نے 100 کھرب زمبابوے ڈالر کا نوٹ چھاپ ڈالا، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ مہنگائی نے ساری حدیں پار کر دی۔ زمبابوے کی کرنسی کی قدر اتنی گر گئی کہ اس کے مقابلے پر ایک سادہ کاغذ بھی زیادہ قیمتی ہو گیا۔ ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی ملک زیادہ نوٹ چھاپنے سے ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ اس ملک کا ہنگری اور زمبابوے جیسا حال ضرور ہو سکتا ہے۔ آپ کی جیب میں موجود کرنسی نوٹ پر لکھی تحریر حامل حقوق کو مطالبے پر ادا کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کی پابند ہے۔ اگر آج ہم پاکستان کی کل آبادی مل کر اسٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل تقسیم ہوں گے، باقی 80% نوٹوں کی قیمت 13 روپے فی کلو ہے، کیونکہ باقی نوٹوں کا سونا موجود ہی نہیں، اس لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ردی کے کوڑے کی ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلاتے تھے کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ مہنگائی کی شرح، جسے انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں، کا کنسیپٹ صرف 100 سال پرانا ہے۔
ایک مرغی کی قیمت فرعون کے دور میں 2 درہم تھی، جو کہ 19ویں صدی کے آخر تک 2 درہم ہی رہی۔ اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت 2 درہم ہی بنتی ہے، مطلب 0% انفلیشن۔ پچھلے صرف 100 سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی سو گنا گر چکی ہے۔ انفلیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو امیر اور غریب بغیر کسی تفریق کے برابر ادا کرتے ہیں۔ آج غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ ہی پیپر کرنسی اور اس پر دیا جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالرز ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالرز منتقل نہیں ہوتے۔ آج تک دنیا میں موجود ڈالرز کا صرف 3% چھاپا گیا ہے، باقی 97% ڈالر صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں موجود ہیں، اور امریکہ کے پاس اتنا سونا ہی نہیں ہے جتنے ڈالر وہ چھاپ رہا ہے، جتنے ڈالر وہ کمپیوٹر ٹرانزیکشن میں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ IMF کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے کہ کوئی ملک سونے اور چاندی کے سکے جاری نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو IMF یا ورلڈ بینک ایسے ملک کو قرضہ نہیں دیں گے۔ امریکہ سمیت دنیا میں کئی سربراہ مملکت اس بات پر قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے کی کوشش کی۔ کسی ملک کی حکومت وزیر خارجہ اور سیکرٹری فائنانس IMF کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتی۔ IMF قرضہ دیتے ہوئے سب سے پہلی شرط پرائیویٹائزیشن کی رکھتا ہے اور اس کے بعد قرضہ دیا جاتا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا ایسا کیوں ہے؟ سعودی عرب اور ایران سمیت تمام پٹرول برآمد کرنے والے ملک اس بات کے پابند ہیں کہ پٹرول صرف ڈالرز کے بدلے بیچا جائے گا، نہ کہ بیچنے والے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔